حكيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 10 میں سے. اب یہاں سے قتال کی وجہ ثالث کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا. غیر اللہ کو اور بیٹا بنانے کا مقصد یہاں صلبی اور نسبی بیٹا مراد نہیں، بلکہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں کا یہ نظریہ تھا اور عیسائیوں کا یہ تھا، نصارہ کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اختیارات دے رکھے. وہ ان کی نظر نیازیں مانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا دے رکھی ہے، اختیارات دے رکھے ہیں. تو اس کا ذکر فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، کتنی بری بات کے ڈالی انہوں نے، کتنی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ رب العالمین تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. اس کی دیکھ لینا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تعالی جد ربنا من اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. وہ تو بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. تو فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس بات میں قول الذین کفروا من قبل، کہ بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے من قبل، اس سے پہلے. قاتلہم اللہ، اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے. انا یؤفکون، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں، انہیں اللہ ہلاک کر دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنایا احبارهم اپنے مولیوں کو. احبار حبر کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے حبر الامہ. ٹھیک ہے نا، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو حبر کی جمع ہے. تو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنائے اپنے مولیوں کو، ورهبانهم اپنے پیروں کو، درویشوں کو، اربابا من دون
اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں رب بنا لیا ہے، انہیں اللہ کے علاوہ کیا بنایا؟ رب بنا لیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن میں ہمارے متعلق یعنی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، ہمارے متعلق کہ انہوں نے اپنے مولیوں اور پیروں کو رب بنایا، حالانکہ میں نے نہ سنا ہے نہ ہم نے اس طرح کیا ہے، ہم نے تو کبھی اپنے مولیوں اور پیروں کو رب نہیں کہا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عدی بتا ذرا جب تمہارے مولوی اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے تم حرام جانتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ جب اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے تم حرام جانتے، جب اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرتے تم مانتے کہ نہیں؟ کہتے ہاں یہ تو مانتے۔ کہنے لگے یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا هل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بیٹے مریم علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا دیا ہے ليعبدوا الہا واحدا، تاکہ وہ ایک ہی الہ کی بندگی کریں، تاکہ وہ ایک الہ کی عبادت کرے، ایک الہ کی پوجا پاٹ کرے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی ما فوق الاسباب کسی کی پکار سننے والا نہیں ہے، الا اللہ، الا ہو مگر اللہ ہی ہے، بس صرف وہی ہے، سبحانہ پاک وہ عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے پاک ہے جو یہ کیا کرتے ہیں؟ شریک بناتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ، یہ کہ مٹا دے اللہ کے اس نور کو بافواہہم اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے اور ان کا کیا ہے؟ الا ان یتم نورہ، اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا ہے یہ کہ پورا کرے اس کا نور، ولو کرے الکافرون، اگر یہ کافر ناپسند بھی کریں، اگرچہ یہ کافر اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کا نور، اور اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین اور قرآن مجید مراد ہے۔ یہ جتنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ رک جائے لیکن یہ پھیلتا رہے گا، یہ دعوت نہیں رکے گی، یہ نور پھیلتا رہے گا۔ ایک وہ دن بھی تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے ایک پیغام لے کے آئے، غار حرا سے اترے اور ایک پیغام لے کے آئے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اپنے رشتہ دار بھی پتھر مارنے پہ اتر آئے، اپنی بھی گالیاں دینے پر اتر آئے، اکیلے آئے اور دعوت دیتے ہیں۔ ایک وہ دن بھی آیا کہ آپ رات کے اندھیرے میں مکے کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اور ایک وہ دن بھی آیا کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اور دو لفظ لکھتے ہیں، اسلم تسلم، مان جا مسئلے کو، مان جا تو سلامت رہے گا، بچ جائے گا، ورنہ ہماری تلوار کے زد میں آ جائے گا۔ اس دن میں نے کیا شعر سنایا تھا؟ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ مان جاؤ بچ جاؤ گے ورنہ تلوار کی زد میں آ جاؤ گے، تیار ہو جاؤ پھر لڑنے کے لیے۔ ایک وہ دن بھی آیا، طاقت دیکھیے ذرا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے شاہوں کو خطوط لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو کس چیز کی چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ پھیل جائے، اگرچہ یہ ناپسند یہ پھیلے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کا سرچشمہ دے کر بھیجا، یعنی قرآن دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ یہ تمام کے تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکین اسے ناپسند کریں، اگرچہ مشرکین کیا کریں؟ ناپسند کریں۔ یہ سورۃ صف آیت نمبر 8 اور 9 دیکھئے، پارہ نمبر 28 ہے، بالکل یہی الفاظ ہے۔ 28واں پارہ سورۃ صف۔ اللہ اکبر، یہ تقریباً یہی الفاظ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ رب العالمین تام کرنے والے اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافر ناپسند کریں، اگرچہ یہ ناپسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر مبعوث کیا ہے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ وہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب لے کے آئے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں، بالکل یہی الفاظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی الفاظ سورۃ الفتح میں آیت نمبر 28 پارہ نمبر 26 میں فرمایا، سورہ فتح پارہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 28 ہے۔ یہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے سرچشمے کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، تاکہ غالب ہو جائے دین اسلام۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ رب العالمین شہیدن گواہ، اللہ ہی کیا ہے؟ گواہ کافی ہے۔ تو یہاں بھی یہی الفاظ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے مولویوں میں سے، والرہبان اور پیروں میں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مال باطل طریقے کے ساتھ کھا رہے ہیں، کوئی 40ویں میں تو کوئی 4تھے میں تو کوئی، ٹھیک ہے نا، جمعراتوں میں، ٹھیک ہے نا، پھر کے کیا ہے، باطل طریقے کے ساتھ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں۔ کس لیے کھا رہے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هل افسد الدین الا الملوک سوء واحبارها ورهبانها، دین کو فساد، دین میں فساد اور بگاڑ جب پیدا کیا ہے تو وہ برے بادشاہوں نے پیدا کیا ہے اور برے مولیوں اور پیروں نے پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ برے ہو جائے تو سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک بستی میں ایک بدعتی مولیوں سب کو بدعت پہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ او جی تواڈی والدہ فوت ہوئی نہیں، 10 دیہڑے ہو گئے، کوئی جمعرات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ او ہو یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ پروگرام بنا لیتے، آؤ جی مولوی جی، ٹھیک ہے نا، اور مولوی کو ٹھیکیدار بنایا ہوتا ہے، حالانکہ دعا کا حکم تو اولاد کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس پہ گزشتہ دن میں جنگی ٹائم گیا، جمعے والے دن، یہ جو جمعہ ہوا جنگی گیا، ادھر ہمارے دوست تھے مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے پاس، ادھر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہیں ماڑی سے گئے تھے جمعہ کے لیے، تو وہ غلطی میں چلے گئے، اور بیان سن کے اس کے بعد پھر بحث مباحث سے شروع ہو گیا کہ بھائی آپ نے دعا نہیں کی ہے اجتماعی، جو ڈرائیور مولوی بن جاتا ہے اس کے بعد لوگ، تو انہوں نے اس بات پہ ضد لگائی ہوئی، تو نے کہا بھائی میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی فرض کے بعد، دعا ثابت ہے، یہ اجتماعی صورت نہیں ثابت ہے۔ تو بابا جی لگے ہوئے تھے، تو میں نے بھی ادھر جا کے یہ بات سنی، تو میں نے بھی ایک دلیل سنائی اسے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی بندگی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور
والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، حسن سلوک کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، بڑھ چڑھ کے کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، خاص کر کے جب ان دونوں میں ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور کہہ ان کے ساتھ بھلی بات کیا کریں، نرم لہجے میں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، پس رکھا کر ان کے لیے رحمت، شفقت و مہربانی کے بازو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دیکھیں یہ والا جملہ، وقل، اور کہہ دو اے اولاد، اے والدین کے پیارے بچوں، اے والدین کے بیٹوں اور بیٹیوں، قل کہہ دو رب ارحمہما، اے میرے ربا ہمارے والدین پر رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرا۔ الفت بھائی قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے میرے دربار میں دعا مانگا کرو۔ جب اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اے بیٹوں اے بیٹیوں اے اولادوں میرے دربار میں دعا مانگو، تو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو بیٹوں کو حکم اللہ نے اولاد کو دیا ہے، اور اولاد ادھر جھولوں کے دیگ میں چمچہ مارتے ہیں، دعا کے ٹھیکیدار مولوی کو بنا دیتے ہیں۔ کوئی بات آپ کے پلے پڑی ہے، بابا جی نے جب یہ بات سنی نا تو اس کے دل میں یہ بات بہت لگی، بس ہدایت کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ جس کو دے دے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ یہ یار وہاں کی بات ہوئی، میں نے کہا دیکھ قل رب ارحمہما، اولاد کو ذکر ہے نا کہ والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے سامنے اپنے بازو بست رکھنے ہیں۔ اللہ نے اولاد کو حکم دیا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تم ٹھیکیدار مولوی کو بنا دے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون فوت ہوئے، دیکھ کے خوشبو لے لے کے ہاتھ اوپر کر دیتا ہے اور بس کھا لے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا آپ قسم اٹھائے آپ کے دل میں والدین کی زیادہ ترحم اور مہربانی ہوگی، محبت ہوگی، میرے دل میں کہتے ہیں میرے دل میں یہ میرے والدین ہیں۔ میں نے کہا پھر تو یہی چیز ہے، فرمایا لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے خزانے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، بس انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو، انہیں دردناک قسم کی، یہ وہی خوشخبری کی جی کو تیرا گھر ٹھیک ہے جی مبارک ہو، وہ کہے گا یار میری بربادی ہوئی اور تم مجھے مبارک دے رہا، خوشخبری دے رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی طرح کے ان کو برے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحما، وہ برا عذاب کیا ہے؟ یوم یحما، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا اور چاندی علیہ ان پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، پس داغا جائے گا بہا اس کے ذریعے، جباہم ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو، وظہورہم اور ان کے پیٹوں کو داغ دیا جائے گا۔ اب خصوصاً یہ تین مقامات کا ذکر کیا کہ ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کے پیشانی کو، ان کے کروٹوں کو اور پیٹوں کو داغ دیا جائے، حکم ہوگا داغ دو۔ یہ کیوں یہ ذکر تین مقامات؟ میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تین مقامات کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ دنیا میں جب کوئی کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کنجوس بندہ ہو نا تو وہ سب سے پہلے ادھر بل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ سونا اور چاندی جو اس نے جمع کیا ہے، خرچ نہیں کیا ہے، اس کو تپا دو، اس کی پیشانی کو داغ دو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ اس پہ بل لے کے آتا ہے، اس کو داغ دو۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا پہلو کے بل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرمائیں گے اس کی پہلو کو بھی داغ دو۔ اور تیسرا یہ کہ یہ غصے میں آ کر یہ پیٹ پھیر کر اس کی طرف بالکل پشت کر دیتا ہے، اللہ فرمائیں گے اس مال اور کے خزانوں کو تپا کر گرم کر کے اس کے پیٹ کو بھی داغ دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تین مقامات کا ذکر کیا، فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کے پیٹوں کو هَذَا مَا كَنَزْتُمْ يُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا وہ جمع کیا ہوا خزانہ ہے، لِأَنفُسِكُمْ، جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع
کیا ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون پس چکو ما کنتم تکنزون وہ جو تم نے جمع کیا ہے اس کے بدلے میں کیا چکو یہ عذاب چکو قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین